دعوت للردہ، جو مرتد ہو جاتے ہیں اللہ نے ان کو بھی واپس آنے کی دعوت دی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم. ایک جگہ قرآن مجید میں منافقین کو توبہ کی دعوت دی گئی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے کسی بندے کے لیے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا. جو بھی ہے جس حال میں بھی ہے وہ توبہ کر سکتا ہے. ہاں اتنی سی بات ہے کہ توبہ فوری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے. چنانچہ توبۃ النصوح کے بارے میں فرمایا کہ تخلیصها من کل غش و نقص و فساد، کہ ایسی توبہ جو ہر ملاوٹ سے اور نقص سے اور فساد سے پاک ہو. یعنی جب انسان کا دل اس کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو، ورنہ کئی مرتبہ تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں دل ساتھ نہیں دیتا. اس لیے اگر کسی نے فقط زبان سے یہ لفظ کہے تبت الی اللہ ورجعت الی اللہ وندمت علی ما فعلت وعزمت علی اللہ اعود الی المعاصی ابدا، مگر اس کے دل میں توبہ کی نیت نہیں تو ان کلمات کو کہنے کے باوجود اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. چنانچہ توبہ کہتے ہیں کہ انسان زبان سے کلمات کہے اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو. اس لیے شریعت نے توبہ کے کچھ آداب بتائے ہیں. سب سے پہلے صحت النیہ، کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. دوسرا ان یواطی القلب اللسان علی الاستغفار، استغفار کرنے میں زبان کا ساتھ اس کا دل بھی دے رہا ہو. اور اگر زبان پہ الفاظ ہوں اور دل ساتھ نہ دے تو مشائخ نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارے استغفار پر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. پھر انسان وضو کرے، ان یکون علی طہارۃ، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور دعا بھی مانگے قبولیت کے اوقات میں. ان یتخیر الاوقات الفاضلہ وبالاسحار هم یستغفرون. ہمارے اکابر سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. مقصد یہ کہ تہجد کے وقت استغفار کروں گا. پھر انسان اپنے لیے بھی دعا مانگے اور سب ایمان والوں کے لیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ دعا سکھائی گئی. چنانچہ جس بندے نے گناہ کیا وہ کہے یا رب استر علیہ، اللہ میرا پردہ رکھ لیجئے. فَإِذَا فَارَغَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، اگر کوئی معصیت سے فارغ ہوا قال یا رب تب علیہ، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے. فَإِذَا تَابَ، اگر اس نے توبہ کر لی قال یا رب ارزقنی الاسمہ، اے اللہ مجھے عصمت عطا کر دیجئے. فَإِذَا عَمِلَ الطَّاعَةَ، اگر اس نے نیکی کا کام کیا قال یا رب تقبلہ منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اور دل کی نیت کے ساتھ توبہ کرے. اعمال کرے تو دل کے اندر محبت و اللہ کی. چنانچہ
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس سلسلہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے. خابا رضاہ فی طاعتہ فلا تحقروا منہا شیئا فلعل رضاہ فی. اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا. تم کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی نہ چھوڑو، کیا پتا اسی نیکی کے کرنے پر اللہ تم سے راضی ہونا ہو. اور فرمایا وَخَبَأَ سَخَطُهُ فِي مَعَاصِيهِ. اللہ نے اپنے غصے کو گناہوں میں چھپا دیا. فَلَا تَحْقِرُوا مِنْهَا شَيْئًا فَلَعَلَّ غَضَبَهُ فِي. چھوٹا گناہ بھی مت کرو، ممکن ہے کہ اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو. وَخَبَأَ وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا. فَلَا تَحْقِرُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَحَدًا. تم کسی بھی بندے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. فَلَعَلَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ. ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو. چنانچہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آتی ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جالس التوابین فإنہم ارق افئدہ. توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے دل نرم ہوا کرتے ہیں. اس توبہ میں سب سے پہلے انسان اللہ کے حقوق ادا کرے. نمازیں قضا کر دی تھیں، زکوٰۃ نہیں دی تھی، روزے چھوڑ دیے تھے، حج نہیں کیا، تو ان اعمال کا حساب لگا کر جتنا کچھ اس کے ذمہ بنتا ہے اس کو ادا کرے. اور پھر مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کی، کسی کا حق مارا، غیبت کی، دل دکھایا، تو ان سے بھی معافی مانگے. اس لیے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری. چنانچہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں من تاب عن 99 ذنبا. جس بندے نے 99 گناہوں سے توبہ کر لی، ولم یتب من ذنب واحد، ایک گناہ سے توبہ نہ کی، لم یکن عندنا من التائبین، وہ ہماری کتابوں میں تائبین میں شمار نہیں کیا جائے گا. اب ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک بندہ ہے کہ گناہ کر بیٹھا اور توبہ کی، تو دونوں میں سے بہتر کون؟ تو بعض علماء نے تو فرمایا کہ جس طرح کپڑا شروع میں بنے تو بے جوڑ کا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے جوڑ لگا دو تو وہ بدنما ہو جاتا ہے، پہلے جیسا تو نہیں بن جاتا. اس لیے جو گناہ کرے ہی نہ وہ سب سے بہتر. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالی کے ہاں عاجزی، انکساری کا مرتبہ زیادہ ہے. جب کوئی بندہ نیکی ہی کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں خود پسندی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ سے وہ توبہ کرے تو اس کے دل میں گناہ کے کرنے کی ندامت ہوتی ہے. اس لیے یہ بندہ اب اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. اور دلیل انہوں نے دی کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا ربی این اجدک، اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ رب کریم نے فرمایا عند المنکسرۃ قلوبہم من اجلی، جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل میں تلاش کرو تم مجھے وہیں پاؤ گے. جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو ان العبد اذا اعترف بذنبہ
ثم تاب تاب اللہ علیہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اور حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر اگر تم توبہ کرو گے، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے. چنانچہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ترک و معمور، اور ایک کو کہتے ہیں فعل و محظور. کیا مطلب؟ کہ ایک تو اللہ نے جو حکم دیا کہ تم کرو، اس کو اگر کوئی نہ کرے تو اس کو کریں گے، کہیں گے ترک و معمور، کہ امر تھا مگر اس نے اس کو نہ کیا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے کہ مت کرنا اور وہ کر بیٹھے، تو اس کو کہیں گے فعل و محظور. چنانچہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ ترک و معمور تھا. کیسے؟ کہ نبی کریم نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے نافرمانی کی، واستکبر وکان من الکافرین. تو سب سے پہلا گناہ وہ ترک معمور کا ہوا. اور پھر دوسری خطا جو ہوئی وہ آدم علیہ السلام سے، وہ کیا ہوئی؟ فعل و محظور. کہ رب کریم نے منع کیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، اور انہوں نے بھول کے اس کو کھا لیا. تو انسان کے گناہوں کا تعلق بعض اوقات جوارح کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات دل کے ساتھ ہوتا ہے. جوارح سے مراد آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ پاؤں، یہ انسان کے جوارح ہیں، آرگنز ہیں. اور ایک انسان کا دل، اس کے ساتھ جن گناہوں کا تکبر ہے وہ ہے کبر، عجب، ریا، شح، حب مال، حسد اور بغض اور غضب. ان تمام گناہوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دل کا گناہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بنسبت اعضاء کے گناہوں کے. وہ کیسے؟ کہ معصیت و آدم کانت معصیت و جارحی. آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو وہ ان کے اعضاء اور جوارح کی کوتاہی تھی، غلطی تھی، بھول تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی. تو یہ جوارح کا معاملہ ہوا نا، ضعف الارادہ، ارادے میں کوتاہی. تو اعضاء کی وجہ سے جو گناہ ہوا فوراً توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. لیکن جو ابلیس کی معصیت تھی، کانت معصیت و قلب، وہ دل کی معصیت تھی. کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. اور یہ دل کی جو کوتاہی ہوتی ہے، فکانت غائرتن متمکنتن، زیادہ گہری، ساکنتن فی اعماقہ، دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے. لہذا اس کا نتیجہ کیا ملا کہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم. اور ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد جوارح کے گناہوں سے بھی بچنا، مگر اس سے بھی زیادہ دل کے گناہوں سے بچنا، کیونکہ جن گناہوں کا تعلق دل سے ہے وہ مہلکات. اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کا مقصود کیا ہے، تو فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے.
اب اس میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاری ہو جاتے ہیں، لہذا ان کا گناہ بھی زیادہ. مثال کے طور پہ بدعت پہ عمل کرنا. اسی لیے نفس گناہ کرواتا ہے لذت کی خاطر، مگر شیطان ایسے گناہ کو پسند کرتا ہے کہ جو انسان گناہ کرے اور اس سے توبہ کی توفیق بھی نہ ہو. اب جو آدمی کسی بدعت پہ عمل کر رہا ہے تو وہ تو اس کو نیکی سمجھ رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ لکھی کہ جس قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کی ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس قوم کے اندر قیامت تک سنت نہیں لوٹائی جاتی. اسی لیے جو سالک آگے بڑھنا چاہے وہ تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچا لے. اور ایسے گناہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو قتل کرنے کا ایک عمل شروع ہوا انسانوں میں. قیامت تک جو قتل کرے گا، قاتل کو تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن ابتدا کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ہوگا، چونکہ اس نے ایک عمل کو جاری کر دیا. اسی لیے ایسا عمل کرنا کہ جس کا فساد مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، یہ انسان کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کی ابتدا چھوٹی ہوتی ہے، انتہا بڑی ہوتی ہے. اول ذنب ابلیس معصیتن، ابلیس کے گناہ کی ابتدا معصیت تھی، وآخرہ کفر، اور اس کی انتہا کیا تھی؟ کفر تھی. اور اول ذنب قابیل شہوتن، قابیل کے گناہ کی ابتدا شہوت تھی، وآخرہ شقوتن، اور آخر میں اس کو شقاوت نصیب ہوئی. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے اور جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اتنے کرے. الاعمال تشفع لصاحبها عند اللہ وتذکر به اذا وقع فی الشدائد. بندے کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس علیہ السلام میری پاکیزی شان بیان کرنے والے نہ ہوتے، للابث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا سبب ان کا تسبیح پڑھنا بن گیا کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہ کرے تو استغفار بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، تو نیک اعمال اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتے ہیں. عربی کا ایک مشہور شعر ہے وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ. عجیب شعر کہا کسی نے، وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ. اور جب محبوب کسی ایک غلطی کا ارتکاب کر لیتا ہے، جاءت محاسنہ بألف شفیع، تو اس کی خوبیاں ہزار شفاعت سفارش کرنے والے کو لے کے سامنے آ جاتی ہیں. اس کی مثال یہ کہ ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بیٹا غلطی بھی کر دے تو وہ ماننے سے انکار کرتی ہے، کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتی ہے، اس لیے کہ غلطی ایک ہوتی ہے اور بچے کی اچھائیاں کئی سامنے ہوتی ہیں، لہذا اس کی برائی بھی برائی نظر نہیں آتی. تو انسان اگر نیکی کرتا ہو تو پروردگار عالم اس کی خطا کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں. ہاں، جتنا بھی انسان
اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، اور کبھی تو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ کئی مرتبہ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ کیا تو تھا گناہ، مگر اس سے کر لی سچی توبہ، اور توبہ اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے اس بندے کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے قیامت کے دن شیطان حسرت کرے گا بعض بندوں پر کہ میں نے ان سے گناہ کروائے ہی کیوں تھے، کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ کو پسند آ گئی۔ چنانچہ گناہ کے حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چھوٹا بڑا بنتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کنوارا ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے تو یہ کم درجے کا گناہ، شادی شدہ ہو اور پھر ارتکاب کرے تو زیادہ گناہ، پھر اگر کنواری عورت سے گناہ کیا تو یہ چھوٹا گناہ نسبتاً، شادی شدہ سے کیا تو یہ متزوجہ سے گناہ کرنے کی وجہ سے بڑا گناہ، اور اگر پڑوسی کی بیوی سے زنا کیا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس میں چونکہ آپس میں صلہ رحمی بھی ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے اور بھی زیادہ کبھی ہو گیا، حق القرابہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا خاوند نیکی کے کام کے لیے نکلا اللہ کے راستے میں، تو المرأۃ المغیبہ التی غاب زوجہا فی طاعت اللہ، اس سے گناہ کرنا اور بھی زیادہ برا ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی اتنا شقی القلب کہ وہ محرم عورت سے زنا کرتا ہے تو اور بھی زیادہ کبھی، اور اس میں بھی اگر حرمت مصاہرت آ گئی۔ حرمت مصاہرت کا مطلب کہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے سسر اور بہو کا رشتہ، داماد اور ساس کا رشتہ، اگر اس میں گناہ ہوگا تو پھر اور بھی زیادہ قباحت آ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ تو ایک تھا، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ اس کے شدت کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، اور مکان کے ساتھ بھی اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک گناہ باہر کرے تو کم، مسجد میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، حدود حرم میں کرے تو اور بھی برا، بیت اللہ میں کرے تو اور بھی زیادہ برا۔ اسی طرح حرمت زمان، عام دنوں میں کرے تو کم برا، اور اگر رمضان المبارک میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، ذی الحجہ میں کرے تو اور بھی برا، اور اگر میدان عرفات میں کرے تو اس سے بھی زیادہ برا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی شدت مکان اور زمان کے اعتبار سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تاہم کچھ اعمال ہیں جو گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں۔ فرمایا التوبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دوسرا فرمایا استغفار، کہ انسان اپنی زبان پر استغفار زیادہ رکھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس شخص کو مبارک ہو قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے گا، استغفاراً کثیرا۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے جو زیادہ استغفار کرنے والا ہوگا۔ لہذا استغفر اللہ
اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا اور عاد و وظائف میں سے ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے، یا بنیا عود لسانک اللہم اغفر لی، اے میرے بیٹے عادت بناؤ یہ کلمہ کہنے کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی۔ وجہ کیا؟ فإن للہ ساعات، اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، لا يرد فیہا سائلا، اس میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمایا کرتے۔ تو اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یہ کہنا بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اور دوسروں سے دعا بھی کروانا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، مولانا ہمارے لیے دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے کہ اے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ امت کو تعلیم دی کہ تم دوسروں کو بھی دعاؤں کے لیے کہو۔ اب غور کیجئے، بات بڑی عجیب ہے کہ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یطلب من الصبیان الاستغفار ویقول انہم لم تذنبوا۔ عمر الخطاب لانو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو، اس کی وجہ یہ کہ تم چھوٹے ہو، معصوم ہو، تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، یقول لغلمان کتاب، جو پڑھنے والے بچے آتے تھے نا تو ابو ہریرہ لانو ان کو فرمایا کرتے تھے قولوا اللہم اغفر لابی ہریرہ، کہ بچوں دعا کیا کرو اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما دے۔ فیدعون، وہ بچے دعا مانگتے تھے، فیؤمن علی دعائہم، جب وہ دعا مانگتے تھے تو ابو ہریرہ لانو ان کی دعا پر آمین کہا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، صحابی رسول ہیں، اللہ نے اتنی شان دی ہے، مگر جس کو اللہ سے مغفرت لینی ہو وہ تو سہارے ڈھونڈتا ہے نا۔ چھوٹے بچوں سے بھی دعا کروانا، ہمارے اکابر کے اندر بھی یہ ایک عمل نظر آتا ہے۔ چنانچہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، بہت میں نے کوشش کی کہ یہ وسط میں تبدیل ہو جائے، استغفار بھی کیا، اللہ سے معافیاں بھی مانگی، مگر قبض کی کیفیت ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب میں ایک مدرسہ تھا جس میں بچے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، چھوٹے بچے۔ تو میں ان کے پاس گیا، جب گیا تو بچے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی کہ ایک بزرگ آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو میں نے کہا یہ تمہارا میرے ساتھ حسن ظن ہے، سچی بات تو یہ کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم استغفار کرو، اللہ چھینی ہوئی کیفیات کو پھر واپس عطا فرما دے۔ چھوٹے بچوں سے دعائیں کروانا۔ اور بکر المزنی رحمت اللہ علیہ عجیب بات کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لو کان رجل یطوف علی الابواب، اگر بندہ جس نے گناہ کر لیے ہوں وہ لوگوں کے دروازوں پہ اس طرح طواف کرتا، کما یطوف المسکین، جس طرح کے مسکین روٹی مانگنے کے لیے دروازوں کا طواف کرتا ہے، تو گناہگار بندہ اگر سب لوگوں کے دروازوں کا اس طرح طواف کرتا جس طرح مسکین روٹی مانگنے کے لیے طواف کرتا ہے، اور ہر دروازے والے کو کہتا استغفروا لی، میرے لیے استغفار کرو، لکان لہ ان یفعل، چاہیے تھا کہ وہ ایسا کر گزرتا۔
جس نے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہو تو کوئی بھی اس کے لیے ہیلا اختیار کرنا پڑے تو اس کو تو ضرور کرنا چاہیے. تو سوچئے کہ اگر فقیر کی طرح ایک ایک دروازے پر جا کر ان سے ریکویسٹ کرنی پڑ جاتی کہ جی میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نفع کا سودا تھا، ایسا کر گزرنا چاہیے تھا. جب انسان سے گناہ ہو جائے تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالی سے دعا مانگے. سیدنا صدیق اکبر عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلدی معاف فرما دیں گے. اور بعض بزرگوں نے لکھا الصیام، نفلی روزے رکھے اور افطاری کے وقت دعا مانگے، کیونکہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. علماء نے لکھا کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ انسان کی خطاؤں کو اس طرح مٹا دیا کرتا ہے. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اگر گناہ سرزد ہو گیا تو تسبیحات بھی پڑھے اور مراقبہ بھی لمبا کرے. من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یومہ 100 مرۃ، حدیث مبارکہ کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کا ذکر کرتا ہے، حطت خطایاہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں. البر والصلہ، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا. چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا. انی اصبت ذنبا عظیما، یہ الفاظ ہیں، میں بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، فوت ہو گئیں. فرمایا تمہاری خالہ؟ کہنے لگے جو وہ زندہ ہیں. فرمایا فبرہا، جاؤ خالہ کے ساتھ نیکی کا معاملہ رکھو، اللہ اس پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. الاحسان الی الخلق، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو انسان مخلوق کے اوپر رحم کھائے، ترس کھائے. ہم بندوں پہ ترس کھائیں گے، اللہ تعالی ہم پہ ترس کھائیں گے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی. اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے پر اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا تھا. اور کبھی کبھی گناہوں کی بخشش کا سبب ایک اور بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بیماری بھیج دیتے ہیں، کوئی غم بھیج دیتے ہیں، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں. المصائب والہموم، ان سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ سنیے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ. مومن کو جو بھی درد، تکلیف، بیماری پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس تکلیف کے پہنچنے پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور آج کل کیا حال، ذرا سی تکلیف پہنچی اور شکوے شروع، بے صبری. ذرا سی بات پہ انسان شکوے کرنے لگ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس بے صبری سے اپنے گناہوں کے مٹنے والے عمل کو ختم کر لیتا ہے.
اگر صبر کر لیتا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن گناہوں کو مٹا دیتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ بچے کو گندا نہیں دیکھ سکتی، اگر دیکھتی ہے کہ اس نے مٹی لگا لی، کپڑے گندے کر لیے، تو وہ اپنے بچے کو نہلانے کے لیے لے جاتی ہے۔ اب بچہ رو رہا ہوتا ہے، باپ پوچھے کہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے، ماں کہاں گئی، تو دوسرا بندہ جواب دے گا کہ جی ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ تو وہ حیران ہوگا کہ ماں بیٹے کو رلا رہی ہے، لیکن جب بتایا جائے گا کہ بچے کے جسم سے نجاست لگ گئی تھی، ماں دھو رہی ہے اور دھونے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، تو اس کا جو غصہ تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم گناہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت، بلا بھیج دیتے ہیں، اور وہ حقیقت میں گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة فی نفسه وماله وولده حتی یلقی اللہ تعالی وما علیہ من خطیئہ۔ بندے کو کوئی بھی مصیبت پریشانی جب پہنچتی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اس کے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہوں گے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے۔ سب سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں جانے کا فیصلہ۔ دوسری بات کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے معاملے میں اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں عاجزی پیدا کر دیتے ہیں، انکساری پیدا کر دیتے ہیں۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے نیکی کا دروازہ کھول دے، قبولیت کا دروازہ نہ کھولے۔ لہذا نیکی کرنا الگ بات، اللہ کے ہاں اس کا قبول ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ربما قدر علیک المعصیۃ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں ایک گناہ لکھ دیا ہو، فکانت سببا فی الوصول، اور اس گناہ نے تمہارے لیے اللہ سے واصل ہونے کا ذریعہ بننا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر جب توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ معصیۃ اورثت ذلا للہ، ایسا گناہ کہ جس کے بدلے میں انسان کو اپنا آپ اللہ کے سامنے ذلیل لگے، شرمندگی والا لگے، اور اس کے اندر انکساری ہو، خیر من الطاعۃ، وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے، اورثت عجبم و استکبارا، کہ جو نیکی انسان کے اندر عجب اور استکبار کو پیدا کر دے، اس نیکی سے وہ گناہ زیادہ بہتر ہے جو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر لے۔ پھر جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، مگر اس توبہ میں کئی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے طول العمل، ہاں میں توبہ کر لوں گا، اسی میں ہی انسان زندگی کا وقت گزارتا چلا جاتا ہے۔ کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہر بندہ صبح کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو کیا پتہ انسان کو کب موت آ جائے۔ اور کئی مرتبہ اللہ کی جناب میں انسان کو مایوسی ہوتی ہے
یہ مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور کئی مرتبہ انسان قضاء و قدر پہ اعتراض کرتا ہے، اور یہ اللہ نے چونکہ لکھا تھا اس لیے ہونا ہی تھا. ایسی بات نہیں. رب کریم نے اختیار بندے کو دیا ہے، کرے یا نہ کرے. چنانچہ ایک آدمی نے گناہ کیا، ان رجلا وقع فی معصیۃ فقام یناجی ربہ قائلا، گناہ کر کے وہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہنے لگا، الہی انت قضیتا انت قدرتا انت حکمتا، اللہ تو نے یہ گناہ مقدر میں لکھا تھا، تو نے اس کا فیصلہ کیا تھا، آپ ہی نے تقدیر بنائی تھی. فسمع صوتا یقول لہ، آواز آئی، کہنے والے نے کہا، ھذا حق الربوبیہ، میرے بندے میں نے تیری تقدیر بنا کر ربوبیت کا حق ادا کیا، فَأَيْنَ أَدَبُ الْعُبُودِيَّةِ، عبودیت کا ادب کہاں ہے؟ بات اس کو سمجھ آ گئی. کہنے لگا، الہی انا عصیت وانا اسرفت وانا ظلمت، اللہ میں نے گناہ کیا، میں نے اسراف کیا، میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. فسمع کأن اللہ یقول لہ، آواز آئی جیسے اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہو، انا غفرت وانا عفوت وانا رحمت، اگر تو نے تسلیم کر لیا کہ تجھ سے خطا ہوئی، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری خطاؤں کو درگزر فرما دیا. البواعث علی التوبہ، توبہ پہ کچھ اعمال برانگیختہ کر دیتے ہیں. مثلا اللہ تعالی کی عظمت کے بارے میں سوچنا. چنانچہ عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اردت ان یفتح لک باب الرجاء فاشہد ما منہ الیک، اگر تو اپنے اوپر امید کا دروازہ کھولنا چاہے تو اس بات پہ غور کر کہ اللہ کی تیرے اوپر نعمتیں کتنی ہیں. جتنا سوچیں گے اتنا امید اور بڑھے گی. اللہ کی اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں، لہذا دل میں اللہ سے امید بڑھ جائے گی. وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَفْتَحَ لَكَ بَابَ الْخَوْفِ، اور اگر تو چاہے کہ تیرے اوپر خوف کا دروازہ کھلے، فَاشْهَدْ مَا مِنْكَ إِلَيْهِ، اس بات پہ غور کر کہ تو اللہ کے پاس کیا پہنچا رہا ہے. اللہ نعمتیں دے رہے ہیں اور تو اللہ کے پاس معصیت بھیج رہا ہے، تو اس چیز کو سوچے گا تو تیرے اوپر خوف کا دروازہ کھل جائے گا. چنانچہ آخرت کے بارے میں انسان سوچے تو توبہ کی توفیق جلدی نصیب ہو جاتی ہے. امام ابی بکر بن فورک کے بارے میں آتا ہے، ایک بندہ ان کے پاس داخل ہوا، وہ کہتے ہیں فلما رآنی، جب میں نے ان کو دیکھا، دمعت عیناہ، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں. فقلت لہ، میں نے یہ کہا، ان اللہ تعالی یعافیک و یشفیک، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے دیں گے، معاف بھی فرما دیں گے. فقال علی، انہوں نے جواب دیا، ترانی اخاف الموت، تو یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ ایسی بات نہیں، انما اخاف مما وراء الموت، موت کے بعد کیا ہوگا مجھے وہ ڈر لگ رہا ہے. تو آخرت کے بارے میں سوچے تو بھی توبہ کی توفیق. چنانچہ انسان جس قدر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پروردگار عالم اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، التوبۃ النصوح ان تبغض الذنب کما احببتہ، کہ توبۃ النصوح یہ ہے
کہ تجھے گناہ کرنے سے ایسی نفرت ہو جیسے گناہ کرنا پسند تھا، اور جب تجھے گناہ یاد آئے تو اس وقت استغفار کرے۔ علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری آسانی کے لیے انہوں نے توبہ کو چند لفظوں کے اندر سمیٹ دیا ہے کہ توبہ کیا ہوتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، بہت عجیب فکرہ ہے۔ فرماتے ہیں ترک الذنب علما بقبحہ وندما علی فعلہ وعزما علی الا یعود الیہ اذا قدر وتدارکا لما یمکن تدارکہ من الاعمال واداء لما ضیع من الفرائض اخلاصا للہ ورجاء لثوابہ وخوفا من عقابہ وَإِن يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْغَرْغِرَةِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اگر یہ تمام شرائط پوری ہو گئیں، جو توبہ کی جائے گی وہ توبۃ النصوح بن جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا حال دیکھو، یہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ۔ ویح ابن آدم لا یرید ترک عمل بالخطیہ، نہ تو گناہ کرنا چھوڑتا ہے، ولا ییأس من رحمتی، نہ ہی میری رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ فرمایا قد غفرت لہ فقد غفرت لہ فقد غفرت لہ، چونکہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہو رہا لہذا میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما کے گناہوں کو مٹا دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو بھی توبہ کی طرف بلایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے تھے، حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ چنانچہ ابن عباس لانو کا قول ہے کہ دعا اللہ الی مغفرتہ من زعم ان عزیر ابن اللہ، اللہ نے اس کو بھی توبہ کی طرف بلایا جو یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ومن زعم ان اللہ فقیر، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ ومن زعم ان ید اللہ مغلولۃ، اور جس نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ ومن زعم ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور جس نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ نے ان کو بھی توبہ کی توفیق دی۔ یقول لہؤلاء جمیعا، ان سب بندوں کو اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اگر یہ سارے لوگ بھی استغفار کرتے، توبہ کر لیتے، میں ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا۔ پھر اس سے بھی اگلی بات، قرآن مجید کی ایک سورت میں اللہ نے کچھ ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ ان ایمان والوں کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ اب جنہوں نے قتل کیا وہ کتنے بڑے مجرم، قاتل اور دوسرا ایمان والوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان قاتلین کو فرماتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے انظروا الی ھذا الکرم والجود، اللہ کے کرم اور اللہ کے جود و سخا کا اندازہ لگائیے۔ قاتلوا اولیاءہ، کہ انہوں نے تو اللہ کے اولیاء کو قتل کیا۔ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اللہ ایسے بندوں کو بھی توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے توبہ کی، مگر بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے۔
کیونکہ اپنی بات کو میں بھی مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا دعا کر رہا تھا. سبحان اللہ. دعا کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کے سامنے تذلل ظاہر کرنا، اپنی محتاجی، اپنی چھوٹا پن ہونا، اپنی کوتاہی کا اظہار کرنا. چنانچہ جو بندہ جتنا اظہار کرے گا اپنی عاجزی کا، اتنا توبہ جلدی قبول ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو دعا مانگتے دیکھا. اس نے دعا عجیب مانگی. کہتے ہیں الہی من اولا بالذلل والتقصیر منی وقد خلقتنی ضعیفا. اللہ آپ نے مجھے ضعیف پیدا کیا تو مجھ سے زیادہ تقصیر کا اور گناہ کا پھر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہی تو مجھے ضعیف پیدا کیا. قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا. تو جب اللہ آپ نے ڈیزائن ہی ایسا بنایا کہ کمزور ہے مشین، تو گڑبڑ تو ہوگی صحیح. اب ذرا اس اعرابی کی عقل مندی دیکھیے. اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کیسے اچھے انداز سے کی. اللہ آپ نے مجھے ضعیف پیدا کیا تو مجھ سے زیادہ گناہ کرنے کا پھر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ ومن اولا بالعفو انی منک وعلمک فی سابق وقضاؤک بی محیط. اور اللہ آپ سے زیادہ مجھے بخش دینے کا اہل کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے میری قضاء و قدر لکھی، تقدیر لکھی، اور آپ کا علم بھی محیط ہے. آپ کو میرے پیدا کرنے سے پہلے پتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. اے اللہ، جب آپ کو پہلے سے پتا تھا، لہذا اب آپ ہی زیادہ حقدار ہیں کہ مجھے معاف کر دیں. اطاعتک باذنک المنۃ لک. اللہ، میں نے تیرے احسان کی وجہ سے تیری فرما برداری کی. وعصیتک بعلمک والحجۃ لک. اور اللہ، میں نے گناہ کیا تو تیرے پاس حجت مکمل ہو گئی مجھے سزا دینے کی. فاسألک بوجوب حجتک علی. اللہ، وہ جو تیرے پاس حجت ہے نا مجھے سزا دینے کی، میں اس کی وجہ سے دعا مانگتا ہوں. وانقطاع حجتی، اور میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ میں نے گناہ کیوں کیا. وفقری الیک، اور میں محتاج ہوں اللہ تیرا. وغناک انی، تو مجھ سے مستغنی ہے. اللہ فاغفرت لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے اس بندے پر جو بہت عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، اوحى اللہ الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اتحب ان اجعل امر امتک الیک. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کے آخرت کے حساب کتاب کا معاملہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیں؟ ذرا غور کیجئے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کی جو بخشش کا معاملہ ہے آپ کے ہاتھوں میں دے دیں، آپ ہی ان کا میزان کروائیں اور آپ ہی فیصلہ کریں اس کی بخشش اور اس کی بخشش نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا، قال، نبی علیہ السلام نے جواب دیا، لا یا رب انت خیر لہم. نہیں اللہ، آپ میری امت کے لیے مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہیں. فاوحى اللہ عز وجل، اللہ نے وہی نازل فرمائی، اذن لا اخزیک فیہم. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ آپ نے میرے ہاتھ میں جو کہ چھوڑ دیا، میں تمہاری امت کے بارے میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں تمہیں اس بارے میں رسوا نہیں ہونے دوں گا امت کے بارے میں. اب دیکھیے، جب اللہ کے وعدے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اللہ کے ہاتھ میں دیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے
کہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. مخلوق جتنا بھی رحیم و کریم بن جائے اس کی رحمت کی حد ہوگی. پروردگار عالم وہ ذات ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھا. عجیب بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے. یا ربی، اے پروردگار، اذا سألک الطائع ماذا تقول لہ، جب نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو اے اللہ آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ قال اقول لبیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں اس کو لبیک کہتا ہوں. قال فالزاہد، پوچھا اے اللہ کوئی زاہد پکارے؟ قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں اس کو جواب میں لبیک کہتا ہوں. قال فالصائم، پوچھا اللہ کوئی روزہ دار پکارے؟ قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں روزہ دار کے پکارنے پر بھی لبیک کہتا ہوں. قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے کوسچن پوچھا اللہ کوئی گناہگار بندہ آپ کو پکارے؟ قال اقول لبیک لبیک لبیک. اللہ فرماتے ہیں گناہگار بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ، وہ جو پہلے لوگ تھے، نیک تھے، زاہد تھے، روزہ دار تھے، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نیکیوں کے اوپر خوشگمانی تھی کہ ان کی نیکیاں کام آ جائیں گی. یتوکل علی عملہ، لہذا ان کو اپنے عملوں کا بڑا بھروسہ تھا. والعاصی یتوکل علی رحمتی، جو گناہگار ہوتا ہے وہ میری رحمت پہ اعتماد کرتا ہے. وَأَنَا لَا أُخَيِّبُ عَبْدًا اتَّكَلَ عَلَيَّ، اور میں اس بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، ناکام نہیں کرتا جو مجھ پہ توکل کرتا ہے. میں نے اس لیے فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پروردگار کتنا کریم ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش کے خوش ہوتا ہے، اور بخشنے کے لیے اس نے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. الہی، زندگی گزرتی جا رہی ہے، آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، گناہوں سے سچی توبہ عطا فرما دیجیے. کہنے والے نے کہا ان الملوک اذا شابت عبیدہم، اے اللہ جب کسی بادشاہ کے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقہم آتقوہم عتق احراری، اے اللہ تو بڑھاپے میں وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں. وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَا کرما، اور اے میرے سردار تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے. قد شبت فی الرق فاتقنی من النار، اللہ آپ کا نام لیتے، خدمت کرتے، کلمہ پڑھتے، بوڑھے تو ہم بھی ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں سے معافی عطا کر دیجئے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے. پروردگار عالم آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.